مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حقیقی چیمپئن کون ہوتا ہے، اصلی چیمپئن کون ہوتا ہے، صحیح معنوں میں ہم چیمپئن کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کبھی ہارتے نہیں ہیں، ہمیشہ جیتتے رہتے ہیں، کیا وہی چیمپئن ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہارنے اور کبھی جیتنے والے وہی چیمپئن ہوتے ہیں؟ تو میں اس سوال کا بہت مختصر جواب دیتا ہوں۔ میں آج آپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصلی چیمپئن، حقیقی چیمپئن کون ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی چیمپئن وہ ہے جو جیت کے لیے لڑتا ہے، میدان میں اترتا ہے، کھیلتا ہے، اس کے ذہن میں ہار بھی ہوتی ہے۔ وہ جو صرف جیت کے لیے میدان میں اترتا ہے، وہ ہارنے پر شکستہ دل ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ وہ حقیقی چیمپئن نہیں ہوتا۔ حقیقی چیمپئن کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں 4 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں، آپ کو بہت کام آئیں گی۔ پہلی بات، جو برے وقت کا مقابلہ کرے وہ حقیقی چیمپئن ہوتا ہے۔ یہ جو برا وقت ہوتا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا استاد ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ برا وقت، تو جو شخص برے وقت کا مقابلہ کرے، اس کا امتحان ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کا امتحان ہے، اس کی قابلیت کا امتحان ہے، اس کی اہلیت کا امتحان ہے، اس کی صلاحیت کا امتحان ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حقیقی چیمپئن جو ہوگا، اس کی پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ برے وقت کا مقابلہ کرے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا خوف اپنے دل میں نہ رکھے، کسی بھی چیز کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہار جاؤں گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں تھک جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، وہاں میرے مخالف ہوں گے، وہاں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں گی۔ وہ ڈرے نہیں کسی سے، کسی بڑے آدمی سے، بڑے شخص سے، کسی نامور شخص سے آپ کا مقابلہ ہے، کوئی بڑی ٹیم آپ کے مد مقابل ہے، آپ کا حریف بہت طاقتور ہے، آپ اس سے ڈرے نہیں، اس سے نہ ڈریں، موسم سے نہ ڈریں، آڈینس سے نہ ڈریں، مخالفت اور سازشوں سے نہ ڈریں، کسی چیز سے نہ ڈریں۔ یہ دوسری صفت ہے چیمپئن کی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ برے وقت کا مقابلہ کرے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا خوف اپنے اندر دل میں نہ رکھے، ڈرے نہیں وہ۔ اور تیسری چیز جو ایک خاص طور پر چیمپئنز میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، وہ ہار سے بھی نہیں ڈرتے۔ بعض لوگ نا ڈر جاتے ہیں ہار سے، میں ہار جاؤں گا، اور ہار گئے تو ڈر گئے۔ ہار سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آج کی ہار، یہ اقوام عالم میں جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار کامیاب لوگ، چیمپئن لوگ شروع میں ہارتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ ڈرے نہیں ہوں گے، انہوں نے مقابلہ کیا ہوگا، برے حالات کا مقابلہ کیا، مگر وہ ہار سے نہیں ڈرے ہوں گے۔ انہوں نے جیت کے لیے کوشش کی ہوگی، اور ہار ان کے ذہن میں ہوگی، مگر وہ بھرپور توانائی کے ساتھ، بھرپور صلاحیت کے ساتھ، بھرپور قابلیت کے ساتھ میدان میں اترے ہوں گے، ہار سے نہیں ڈرے ہوں گے۔ تو تیسری خوبی جو آپ کے اندر ہو، برے وقت کا مقابلہ کرنا ہے، کسی چیز سے بھی نہیں ڈرنا، اور ہار سے بھی نہیں ڈرنا۔ چوتھی چیز جو بہت اہم صفت ہے، آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ، ذہنی، جسمانی، علمی، فکری، جتنی صلاحیتیں ہیں ان کی بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ جب وہ بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا میرے خلاف سازش ہوئی تھی، آڈینس میری جو گیدرنگ تھی وہاں وہ میری مخالف تھی، ججز میرے مخالف تھے، امپائر میرے مخالف تھے، لوگ میرے مخالف تھے، ماحول میرے مخالف تھے۔ پھر وہ اپنا فوکسڈ ہو کر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس ذہن میں، جس دماغ میں کامیابی کا تصور ہوگا، کامیابی کی کوشش اس نے کی ہوگی، وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گا۔ خواتین و حضرات، یہ مشورہ ہے آپ کو، کھیل کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو،
کاروبار کا میدان ہو، دنیائے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، پوری تیاری کے ساتھ اتریں، آپ کامیاب و کامران ہوں گے، آپ بلند منزلوں کو چھو لیں گے، آپ چیمپئن بنیں گے، اور پھر آپ بجا طور پر فخر کر سکیں گے کہ میں پوری کوشش کے ساتھ، بنا کسی سے ڈرے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، برے وقت اور حالات کا سامنا کرتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور میں کامیاب ٹھہرا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس میسج کو سمجھیں گے اور دوسروں تک اس میسج کو پہنچائیں گے، کیونکہ انسان روز سیکھتا ہے اور روز کچھ نیا لرن کرتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اس پیغام کو، اس میسج کو جو میں نے چینج کیا اپنے اندر، دوسرے بھی چینج ہوں، دوسرے بھی بہتر ہوں۔ تو اس پیغام کو آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا